سے ہمیں وہاں کی براہ راست وہاں کی تمام چیزیں اپڈیٹ کر رہی ہیں. وہاں کی صورتحال کے حوالے سے آپ سے اس میں مزید بھی اپڈیٹ لیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے پشاور دھماکے کی شدید مذمت کی ہے. کہا سربسجود مسلمانوں کا بہیمانہ قتل قرآن کی تعلیمات کے منافی ہے. مسجد کو نشانہ بنانا ثبوت ہے کہ حملہ آوروں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. دہشت گرد دفاع کا فرض نبھانے والوں کو نشانہ بنا کر خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں. وفاق صوبوں کی انسداد دہشت گردی کی صلاحیت بڑھانے میں تعاون کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے پشاور دھماکے کی شدید مذمت کی ہے. کہا سربسجود مسلمانوں کا بہیمانہ قتل قرآن کی تعلیمات کے منافی ہے. مسجد کو نشانہ بنانا ثبوت ہے کہ حملہ آوروں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دہشت گرد دفاع کا فرض نبھانے والوں کو نشانہ بنا کر خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں. وفاق صوبوں کی انسداد دہشت گردی کی صلاحیت بڑھانے میں تعاون کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی پشاور دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو بہیمانہ قتل قرآن کی تعلیمات کے منافی ہے. مسجد کو نشانہ بنانا ثبوت ہے کہ حملہ آوروں کو اسلام سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے. دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری کے پشاور میں خودکش دھماکے کی انہوں نے مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ صوبے میں دہشت گردوں کا سرگرم ہونا انتہائی خطرناک ہے. آصف علی زرداری کی جانب سے بھی یہ پیغام جو ہے وہ سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پشاور میں خودکش دھماکے کی انہوں نے مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ صوبے میں دہشت گردوں کا سرگرم ہونا انتہائی خطرناک ہے. سابق صدر آصف علی زرداری نے پشاور میں خودکش دھماکے کی شدید مذمت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ صوبے میں دہشت گردوں کا سرگرم ہونا انتہائی خطرناک ہے. آصف علی زرداری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. انہوں نے شدید مذمت کی ہے اس خودکش دھماکے کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صوبے میں دہشت گردوں کا سرگرم ہونا انتہائی خطرناک قرار دیا ہے. سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے پشاور میں خودکش دھماکے کی شدید مذمت کی گئی ہے اور انہوں نے صوبے میں دہشت گردوں کا سرگرم ہونا انتہائی خطرناک قرار دیا ہے. پشاور میں آج ہونے والے اس دھماکے کے حوالے سے آپ کو تازہ ترین صورتحال ساغہ کرتے چلیں. اس وقت تک اطلاعات ہیں کہ 20 افراد اس حادثے کے ثانیے کے اندر شہید ہو چکے ہیں اور 70 سے زائد افراد زخمی ہیں جن میں شدید نوعیت کے زخمی بھی بتائے جا رہے ہیں. انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں تو پولیس لائنز کی مسجد ہے جہاں پر بہت بڑی تعداد میں نمازی موجود ہوتے ہیں جو اس حادثے کا نشانہ بنے. بالکل عینی شاہد کا کہنا ہے کہ نماز ہو رہی تھی یہ جب دھماکہ ہوا ہے. مسجد کا ایک حصہ شہید ہو گیا. خدشہ ہے کہ ملبے میں ابھی تک لوگ دبے ہوئے ہیں. مسجد میں لوگوں کو مکمل تلاشی کے بعد اندر چھوڑا جاتا تھا. آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ عینی شاہد کا کہنا ہے کہ نماز ہو رہی تھی جب یہ دھماکہ ہوا ہے. مسجد کا ایک حصہ شہید ہو گیا. خدشہ ہے کہ ملبے میں ابھی تک لوگ دبے ہوئے ہیں.